بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس وقت پاکستان کی جو امپورٹنٹ کمپنی ہے جو اس وقت پاکستان پہ مسلط ہے وہ مختلف بمز گرا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا 2-2.5 ماہ میں کس طرح سے انہوں نے پاکستان کی عوام کو ٹیکسوں کے نیچے دبایا، مہنگائی کے بوجھ کے تلے دبایا۔ پاکستان کی عوام جو ہے وہ غریب سے غریب تک ہوتی گئی، اور یہ ساری چیزیں اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اس وقت اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 7 روپے 7.5 روپے بجلی اور مہنگی ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ بجلی جو ہے وہ مہنگی ہے، اور یونٹ جو ہے وہ تقریباً 35 روپے تک پہنچ جائے گا۔ اگر ہم ان کے ادوار یا یہ جب اپوزیشن میں تھے تو یہ دعوے کس طرح کے کرتے تھے، وہ ساری چیزیں اگر ہم بات کریں تو مفتاح اسماعیل کہا کرتے تھے کہ ہم 70 روپے پیٹرول بیچیں گے، ہم جو بجلی ہے وہ 10 روپے یونٹ تک لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہتے تھے کہ جو ڈیزل کی قیمتیں ہیں وہ بھی نیچے لے کے آئیں گے، گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی نیچے لے کے آئیں گے۔ لیکن 2-2.5 ماہ 3 ماہ میں ہی انہوں نے پاکستان کی عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا دیا، انہوں نے مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا، انہوں نے پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ بہت سارے ٹیکس ہیں ان کے نیچے دبا دیا۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ پیٹرول ہے۔ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو پوری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں۔ اس وقت جب سے یہ حکومت آئی ہے پورا 100 روپیہ یہ 2-2.5 ماہ میں بڑھا چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں لیوی بالکل نہیں تھی، حکومت جو ہے اپنا منافع بالکل نہیں لے رہی تھی، لیکن یہ حکومت جو ہے یہ امپورٹڈ کمپنی جو ہے اس وقت لیوی جو ہے وہ 10 روپے بڑھا چکی ہے، اور یہ آئندہ 1 ماہ کے دوران تقریباً اگست میں یہ 40 روپے اور مہنگی کرنے جا رہی ہے۔ 40 روپے اور مہنگی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً 20 روپے جو ہے پیٹرول وہ اور بڑھانے جا رہی ہے، مطلب کہ تقریباً 60 روپے پیٹرول جو ہے وہ اور بڑھے گا، بجلی جو ہے وہ تقریباً 10 روپے اور بڑھے گی، گیس کی قیمتیں 45% پہلے بڑھ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو امپورٹڈ کمپنی ہے اس کو کس کا آشیرواد حاصل ہے؟ اس کا آشیرواد جو ہے کچھ مقتدر حلقوں کی جانب سے ہے۔ یہ مقتدر حلقے آپ سب کو پتہ ہے کہ کون ہیں۔ وہ کون ہے جو پاکستان میں رجیم چینج کرتا ہے، جس نے پورے پاکستان کی تاریخ میں کبھی حکومت نہیں پوری ہونے دی، کسی کا بھی ٹنیور پورا نہیں ہونے دیا، یہ اور ہمیشہ سے سائفر آتے رہے، ہمیشہ سے ہی دھمکیاں ملتی رہیں، ہمیشہ سے یہ لیٹتے رہے۔ جنرل مشرف کو ایک کال آتی تھی اور یہ لیٹ جاتا تھا، جنرل مشرف کو ایک مطالبہ کرنے کے لیے کال آتی تھی، وہ 8-10 مطالبات جو ہیں وہ ان کے مان لیتا تھا، بلکہ ان کو آفر کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی حکومت میں ہو رہی ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ کسی کے آشیرواد کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، 2 ووٹس پہ کھڑی حکومت ہے، اور غرور اس میں اتنا ہے، اس میں اس وقت ترقیاتی کام آپ دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب کے 20 جو منحرف اراکین تھے ان سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں، اور راتوں رات ہی سڑکیں بن رہی ہیں، ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ جو اس وقت امپورٹڈ حکومت ہے وہ حلقے میں اپنا پیسہ لگا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے کیش کرنا ہے اس چیز کو، انہوں نے اس چیز کو ووٹس کی شکل میں
کیش کرنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہ ماضی کا حصہ ہو گئی ہیں، یہ سیاست جو ہے وہ پرانی ہو گئی ہے، سیاست نے بھی اپنا رخ چینج کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب نے جس طرح اس اکانومی کو اٹھایا، پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر فیصلے کیے، آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ گروم کر رہی تھی، پاکستان میں جو ترقیاتی کام تھے وہ ہو رہے تھے، پاکستان میں جو انڈسٹری سیکٹر تھا وہ اوپر آ رہا تھا، مطلب کہ پاکستان میں اور اس کے علاوہ ٹیکس کلیکشن بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ ایف بی آر جو ہے اس کی وہ اپنے ریکارڈ میں یہ بتا رہا تھا کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے پچھلے ادوار تقریباً 10-15 سال سے بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور پاکستان کی تاریخ میں اتنی گرو 2000 کے بعد کبھی نہیں دیکھنے میں آئی، کبھی پاکستان میں اتنا گروتھ جو ہے وہ ریٹ نہیں آیا، پاکستان جو ہے وہ بڑے اہم دور سے گزر رہا تھا، پاکستان ایک سٹیبل کی طرف جا رہا تھا، بہت جلد ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکلنے والے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، کس کے کہنے پہ رجیم چینج ہوا، کیا وجوہات تھیں جس وجہ سے رجیم چینج کیا گیا، عمران خان صاحب کو کیوں ایک بیرونی سازش کے ذریعے، ایک اندرونی میر جعفروں اور میر صادقوں کے ذریعے اور بہت سارے غداروں کی مدد سے گھر بھیجا گیا۔ آج عمران خان صاحب نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، لگی لپٹی انہوں نے رکھے بغیر انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر مجھے پاکستان کا خیال نہ ہوتا تو میں ساری چیزیں جو ہے اپنی عوام کے سامنے رکھ دیتا، اگر میں ساری چیزیں، اور وہ کہہ رہے تھے، وہ برملا کہہ رہے تھے کہ مجھے سارا پتہ ہے کہ کس نے کیا رول ادا کیا، کس نے کیا باتیں کی، کس نے کیا رجیم چینج کرنے میں کیا کردار ادا کیا۔ پاکستان میں اس وقت رجیم چینج ہوا تو اس دوران کس کا کتنا کردار تھا، عمران خان صاحب کی جان کو کتنا خطرہ تھا، عمران خان صاحب، اور اس رات ایک بڑی اہم بحث چلتی ہے، اس رات ہیلی کاپٹر آیا تھا یا نہیں آیا تھا، آیا تھا تو کیوں آیا تھا، کس وجہ سے آیا تھا اور کیا کرنے آیا تھا، اور اس کے علاوہ اسد قیصر جو ہیں وہ انہوں نے رولنگ جو اسد قیصر صاحب اور قاسم سوری صاحب ہیں، انہوں نے رات 12 بجے سے پہلے تک رولنگ کیوں نہیں دی، عمران خان صاحب جو ہے وہ کیبنٹ کا اجلاس انہوں نے کیوں بلایا، سائفر آیا تھا، سائفر کا معاملہ جو اگر تو حکومت اگر تو وہ ہو جاتی اور امپورٹڈ حکومت آ جاتی تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت جو ہے وہ اگر دوسروں کی بات کریں تو حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ سائفر جو ہے اس کی مکمل تحقیقات ہوں۔ اب سائفر جو ہے وہ کس نے دیکھ لیا ہے، اب سب سے پہلے تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب نے دیکھا، شاہ محمود قریشی نے دیکھا، DGI/SPR نے دیکھا، قومی سلامتی کمیٹی جو ہے انہوں نے سب نے دیکھا، اس میں جو بحری بری اور بحریہ کے افسران تھے انہوں نے دیکھا، پھر کیبنٹ نے دیکھا، اسپیکر نے دیکھا، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے اور اسپیکر صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو بھیجا، پھر صدر کو بھیجا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس رات دیکھی تھی۔ عمران خان صاحب نے آج کہا کہ مجھے سارے کرداروں کا پتہ ہے، مجھے ساری چیزیں جو ہیں بڑی واضح ہیں، لیکن میں صرف چپ ہوں تو پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے اداروں کے لیے میں نے ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے، اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ ویڈیو ریلیز ہوگی اور اس ویڈیو میں سارے کرداروں کے نام ہیں، کس نے کیا کیا رول ادا کیا،
کس نے کیا کیا چیزیں کیں، کس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، کس نے پاکستان کو 20 سال 30 سال پیچھے لے کے گئے صرف اس رجیم چینج میں۔ عمران خان صاحب اپنے تقاریر میں بارہا کہتے رہتے ہیں کہ ہماری جو اکانومی تھی وہ بوسٹ کر رہی تھی۔ انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ جو شوکت ترین ہیں ان کو انہوں نے بھیجا تھا نیوٹرلز کے پاس اور ان سے کہا تھا کہ اگر حکومت چینج ہوئی، اگر یہ رجیم چینج ہوا یا اگر یہ آپریشن کامیاب ہوا تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کولیپس کر جائے گی، اور کولیپس کر بھی گئی۔ آپ نے دیکھا پیٹرول کی پرائسز کتنی بڑھ گئیں، عوام پہ مہنگائی کا بوجھ کتنا آ گیا، عوام میں جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ کتنی بڑھ گئیں، کرائے، ہر چیز جو ہے وہ پیٹرول کے ساتھ چلتی ہے۔ تو پیٹرول جب بڑھے گا تو ہر چیز، پاکستان کی جو اکانومی ہے یا پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے اس پہ کتنا ایفیکٹ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے تھیں، لیکن ان کو تو ضد تھی کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے، عمران خان کو ہٹایا جائے، اس چٹے بٹے لوگوں کو دوبارہ لایا جائے، یہ بوٹ پالیسیوں کو دوبارہ لایا جائے، اور دوبارہ یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو دوبارہ دھمکیاں لگا سکیں، دوبارہ ان پہ چڑھائی کر سکیں۔ عمران خان صاحب نے تو آج تک کبھی کسی نہ جرنل کا نام لیا، نہ کبھی کسی ادارے کا نام لیا کہ کس نے کیا کردار ادا کیا، لیکن آپ نے دیکھا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، کس نے نعرے لگوائے؟ آپ کو پتہ ہوگا وہ کس نے نعرے لگوائے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف نے کس کس کے نام لیے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے انہوں نے واضح طور پہ نام لیے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے ان کی حکومت کو گرایا۔ اور پھر آپ نے دیکھا اسلام آباد سے لاہور تک ہمیں یہ صدا سنائی دی، کیوں نکالا مجھے، اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دیتی گئیں۔ لیکن اس دفعہ جو ہے ان کا پنگا جو ہے وہ غلط آدمی سے ہو گیا ہے۔ جو عوام ہے اس کے ساتھ، وہ کوئی بریانی پہ نہیں ہے، وہ کوئی بکنے والے نہیں ہیں، وہ 500 روپے دے کے نہیں لائے گئے، وہ دہاڑی پہ نہیں لائے گئے، وہ کسی لالچ پہ نہیں آئے، وہ جینن پاکستانی ہیں، حب الوطن پاکستانی ہیں، پاکستان کے جو اداروں سے پیار کرتے ہیں، پاکستان کے سربراہ سے پیار کرتے ہیں، اور پاکستان کی ایون فوج سے بھی پیار کرتے ہیں۔ لیکن سب سے مورال جو ڈاؤن کیا ہے وہ کچھ مائنر سے لوگوں نے کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا۔ یہ پاکستان کی جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ یہ آخری دفعہ تھا، یہ بالکل آخری دفعہ تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے بعد نہ کوئی سائفر آئے گا، نہ کوئی پاکستان کو ڈکٹیٹ کرے گا، نہ کوئی پاکستان کو ایسی ڈکٹیشن دے گا کہ پاکستان جو ہے وہ فیصلے بیرونی طاقتوں کی ایما پر کرے۔ اور اگر تو عمران خان صاحب آ گئے تو آپ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کس طرح چینجنگز آتی ہیں۔ پاکستان کی جو حکومت ہے، عمران خان صاحب کے جو حکومت ہے، انہوں نے بڑے اچھے انیشیٹیوز لیے تھے، انہوں نے بڑی اچھی چیزیں کی تھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور پاکستان میں اس وقت رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ آئندہ جو کچھ روز جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، عید کے بعد کے دن جو ہے وہ بڑے اہم ہیں، اور 17 تاریخ اور 25 تاریخ، 17 اور 25 کے بیچ کا جو پیریڈ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ وہ کیا ہونے والا ہے وہ آپ کو کسی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان پائندہ باد، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریے گا۔